پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، آپ اس کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ آفٹر دا فیکٹ نہیں بیفور دا فیکٹ ہی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تھوڑی سی میں آپ کی اجازت سے تھوڑا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا ضروری ہے، اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے پارلیمنٹ کی سپیچ 2010 میں جب یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی وہ پڑھی ہوں گی، تو اس میں خورشید شاہ صاحب کی ایک بڑی سپیچ تھی، اور 90s میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو الیکٹ ہوئیں 88 میں، تو تب ان کے خلاف ایک عدم اعتماد آئی، اور یہ عدم اعتماد میں چھانگا مانگا یہ وہ، یہ ہماری ایک ڈارک سائیڈ آف آر پولیٹیکل ہسٹری ہے۔ تو یہ 63A جو ہے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ پارلیمنٹیرینز کی جو کہ ڈیفیکٹ کر جاتی ہیں، یعنی منحرف ہو جاتے ہیں اپنی پارٹی سے، ان کو روکنے کے لیے یہ ڈالی گئی۔ اور یہ ایک میثاق جمہوریت، اگر آپ کو یاد ہو، ایک ڈاکیومنٹ تھا، اس ڈاکیومنٹ کے پرسوینٹ جا کے پھر یہ 18ویں ترمیم بنی اور آئین کا حصہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معروضی حالات میں یہ بہت ہی ایک اعلیٰ اقدام تھا، جہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو خریدا جاتا ہے، چاہے وہ پیسوں کا لالچ ہو، چاہے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا، یا آپ کی کسی بات سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، we're just talking about کہ وہ امپلیمنٹ کب ہوتا ہے، ایشو تو وہی ہے نا۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیے، یہ بات میرے لیے ذرا قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میرے لیے مشکل ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو اسینشلی ایک جنرل انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے کہ پوسٹ ووٹنگ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، یعنی جو حکومت وقت ہے اس پہ خودکش حملہ ہو جائے، اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم دہشت گردی کی دفعات لگا دیں گے۔ پیونٹی از ناٹ دا انٹینٹ آف لیجسلیٹر۔ کانسٹیٹیوشن میں اسینشلی یہ ڈالا گیا تھا تاکہ ہارس ٹریڈنگ اینڈ فلور کراسنگ رکے۔ دیکھیے کسی پارٹی تو آپ پھر انٹینشن کی بات کریں، انٹینشن کی، اینڈ دین دیر از نو دی انٹینشن آف دا لیجسلیٹرز جنہوں نے یہ قانون بنایا، آپ ان کی نیت کی بات یہ کس لیے ڈالا گیا تھا؟ دیکھیے آئین جو ہے وہ کوئی سول ڈیفنس کے رولز نہیں ہے کہ نہ امپلیمنٹ ہوا تو ٹھیک ہے، آئین پہ عمل کرنا پاکستان کے سب اداروں کا، پارلیمنٹیرینز کا پہلا اولین فرض ہے۔ اب یہ بات آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو سوال ہے کہ کیا ووٹنگ سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے؟ کسی کے قتل سے پہلے کیا آپ ملزم کو سزا دے سکتے ہیں؟ وہ ملزم ہی نہیں ہے۔ اب یہ قتل والی جو مثال ہے اس کو ذرا خودکش بمبار سے تبدیل کر لیجئے۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ خودکشی بمبار آ رہا ہے تو کیا آپ الاؤ کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ کر دیجئے، دھماکے سے اڑائیے؟ دیکھیے 63(1)A کے یہ ابھی ظاہر ہے بہت سارے اس کے پرو اینڈ کون ہے، میری جو فرم اوپینین یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی کا، دیکھیے اتحادیوں پہ اتحادیوں پہ یہ ڈیفیکشن کلاز آئے گی نہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ منحرف ارکان ہمیں ووٹ دیں گے؟ آپ 90s کی 58 کی سیاست میں واپس لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ سیاست میں ابھی نہیں جاتے نا، لیٹس ہولڈ دیٹ بیک۔ Constitution, when we talk about the constitution, Arfat, then we essentially talk about the politics of the country. Okay, let's bring Asad صاحب into the conversation. اسد صاحب، آپ نے فیصل صاحب کی بات سنی ہوگی سر، اب آپ بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سر اس اتفاق کریں گے کہ جو نیت تھی یا انٹینٹ تھی ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو کلوز کو ڈالا کانسٹیٹیوشن میں، ان کا مقصد یہی تھا کہ روکا جائے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے، ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آصف صاحبہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیت تھی وہ واضح تھی کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے۔ جتوئی صاحب کا جو نو کانفیڈنس کا ووٹ تھا وہ بھی سب کے سامنے، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ کہ فلور کراسنگ کو روکا جائے اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ابھی فواد چودھری صاحب کا بیان سنایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آئین کی خلاف ورزی کر دیں اور پھر اس کے بعد سزا ہوئے، لیکن آج تک کوئی ایسی سزا نہیں آئی جو جرم کرنے سے پہلے ہی آپ کو دی جائے۔ وہ فیصل صاحب سینئر ہے میرے، وہ بات کر رہے تھے وہ سوسائڈ بومبنگ کی، لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ لیٹر آف دا لا کو دیکھیں گی، آئین پاکستان کو دیکھیں گی تو ایک واضح طریقہ کار درج ہے، اور آپ نے اسی کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہوگا۔ اول تو لکھا ہوا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جب آپ ایبسٹین کرتے ہیں یا پارٹی ہیڈ کے متعلق خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسپیکر یا تو ایڈوانس میں آپ کو پری ایمپٹ کر لے یا کوئی آدمی آپ کو
اسمبلی تک جو رسائی ہے وہی آپ کی بار کر دے یا آپ کو کسی طرح سے روکا جائے. یہ ایک پنشمنٹ ہے, ایک ڈیٹرنٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیز کر لیں, لفظ جو لکھا ہوا ہے 63A وہ ووٹ ہے, کہ جب آپ ووٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد سزا لاگو ہوگی. نہ تو کوئی قانون ہے, نہ تو کوئی پریسیڈنٹ ہے جو کہ کہتا ہے کہ یا تو اسپیکر یا جماعت کے سربراہ ایڈوانس میں اس طرح کی کوئی بھی پابندی اپنے. اچھا اسد صاحب کی آواز ذرا ویک ہوگی. چودھری صاحب جو وہ بات کر رہے ہیں کہ زبان جو ہے, اس جو فریزنگ ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس میں تو یہی لگتا ہے کہ ووٹ کر لیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے اور اس کی سزا دیں گے. دیکھیے میرا بہت ہی پیارے دوست ہیں اسد, وہ اور ان سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں جی بہت سے آپ کے دوست یہ پوزیشن لے رہے ہیں, صرف اسد صاحب اکیلے تو نہیں ہیں. اور اس میں یہ ہے, دیکھیے وہ ایک پرزیوم کر رہے ہیں, وہ آرٹیکل 63A سب کلوز 1 سب کلوز A کو اگنور کر رہے ہیں اور وہ B-C پہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس آرٹیکل 63 ہو, اس کا آرٹیکل 63A کا ایک کا جو ضمنی ضابطہ A ہے, الف ہے, اس میں لکھا ہے اگر کوئی ممبر آپ ریزائن کر دیں اپنی سیٹ سے یا اور نہیں یا دوسری پارٹی کو جوائن کر لیں, تو ایسی صورت میں پارٹی ہیڈ شو کاز نوٹس دینے کے بعد اس کو اسپیکر کو یہ چٹھی لکھے گا کہ یہ منحرف ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ جو ڈیکلریشن ہے, یہ ریفرنس نہیں ہے, لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے. اسپیکر کا آفس جو ہے وہ صرف ڈاک خانہ ہے, اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس سارے قانون میں اختیار ہے پارٹی کے لیڈر کا. اور اگر اسپیکر اس جو ڈیکلریشن ہے جو کہ پارٹی ہیڈ دیتا ہے اس پہ یہ رولنگ دے دے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پارٹی پالیسی اور جو پارلیمنٹری پارٹی کی جو ڈیسیجن ہے اس کو وائلیٹ اپنا یہ جو صاحب ہیں یہ وائلیٹ کر رہے ہیں, یہ منحرف ہو چکے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کا ووٹ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے.